بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، 313 تھے اور کافر 1000 تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، آخر عمر میں رو رو کے نابینا ہو گئے، تو کہتے تھے اگر میری نظر ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں بدر کے میدان میں وہ جگہ دکھا دیتا جہاں فرشتے اتر کر پھر مدد آیا کرتے تھے۔ 2 بھائی تھے مکے کے، 2 چچا زاد، ایک دوسرے کے چچا زاد، وہ صرف تماشا کرنے آئے تھے، جنگ لڑنے نہیں آئے تھے۔ ان کا مسلمانوں کافروں کی جنگ ہے، ہم تماشا دیکھیں۔ وہ آ کر پہاڑی پر بیٹھ گئے، جنگ شروع ہونے سے پہلے پہاڑی پر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو اوپر سے جب فرشتے آئے تو ان کی آواز جو انہوں نے سنی تو ایک کی تو جان نکل گئی اور دوسرا بے ہوش ہو گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی، بعد میں اس نے پوچھا کہ یہ آسمان سے گھوڑوں کی آواز کدھر آ رہی تھی؟ کہ وہ آسمان سے گھوڑے آئے تھے، یہ فرشتے آئے تھے، یہ ان کے گھوڑوں کی آواز تھی۔ اچھا، فرشتے اللہ نے بھیجے، 1000 فرشتے ہم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے۔ اور جنگوں میں بھی آئے، لیکن صرف بدر میں اللہ نے ان کو لڑنے کی اجازت دی، باقی جنگوں میں صرف مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے۔ بدر میں کہا تھا مارو فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، مارو ان۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دور ہوتا تھا، اس کی کافر کی گردن کٹ کے جدا ہو جاتے تھے۔ حضرت عباس حضور کے چچا، وہ بھی کافروں کی طرف سے اس وقت لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کافر ان کو زبردستی ساتھ لے آئے تھے، تو وہ بہت لمبے قد کے تھے، ان کو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی قید کر کے لے آئے، ایسے جیسے بچہ اونٹ کو پکڑ کے لائے۔ تو ان کو آدمی کو اپنے برابر والا گرائے تو اس کو شرم نہیں آتی، اس لیے ان کو بڑی شرم۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ اے محمد، مجھے اس آدمی نے قید نہیں کیا، یہ تو مجھے ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا، مجھے تو اس آدمی نے قید کیا ہے جو میرے سے بھی اونچے قد والا تھا، لیکن وہ جنگ سے پہلے بھی تمہاری فوج میں نہیں تھا، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی آپ کی فوج میں نہیں ہے، اس نے پکڑ کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا قسم نہ کھاؤ، اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے تیری مدد کی ہے، فرشتے کے ذریعے مدد کی۔ 70 قید ہو گئے، 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار۔ اس لیے وہاں پر آپ نے رات کو ہی فرما دیا کہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، عتبہ یہاں، شیبہ یہاں، سارے سرداروں کو یہاں قتل ہوگا۔ دھاگے جتنا بھی فرق نہیں تھا، اگلے دن وہیں مرے ہوئے تھے۔ پھر ان کو جب بدر کے ایک ویران کنویں میں ڈال دیا، اگلے دن آپ تشریف لے گئے اور آپ ان کو اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ او عتبہ، او شیبہ، ہاں تم میرے برے رشتہ دار تھے، میرے خاندان کے برے آدمی تھے، بہت سمجھایا تھا۔ وہ قریش تھے، قرآن ان کی زبان میں اترا تھا، خاندان والے تھے، آپ کے قریبی تھے، لیکن جب اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ نے محروم کر دی، وہ نعمت ان سے چھین کر مدینے والوں کو دے دی۔ تو اس لیے وہ بڑی قدرت والی ذات ہے، اس لیے وہ 1000 اور ادھر پورا عرب، اور اللہ کہتے ہیں ہم غالب کرنے پر قادر ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، سوچ سمجھ کر آنا ان کے مقابلے میں، ان کے ساتھ میں ہوں۔ وہ فرمایا 1000 3000 فرشتے ہم بھیجیں گے۔ وہ شیطان نے کہا تھا میں اور فوج لے کر آ رہا ہوں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضر، اگر یہ اور فوج لے کر آ گئے تو تم گھبراؤ نہیں، ہم آسمان سے اور فرشتوں کو بھیجیں گے، 5000 فرشتے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، یہ فرشتے تو ہم نے تمہارے اطمینان کے لیے بھیج دیے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد کی ضرورت پڑی تو میں اللہ بھی ساتھ۔ وہ ابو جہل نے جب وہ بدر کے لیے آ رہے تھے تو اس نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی، اس نے کہا کہ اے اللہ جو حق پر ہے اس کی مدد کرنا۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کپڑے دیتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں،
اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کو اللہ پر ایمان لانے کے برابر سمجھ لیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو حق پر ہے اس کی مدد فرما، اپنے لیے خود ہی بد دعا کر رہے ہیں، جو باطل پر ہے اس کو تباہ کر دینا اس جنگ میں۔ اس لیے بدر کی لڑائی کے بعد اللہ نے آیتیں اتاری، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم ہم سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے، لو ہمارا فیصلہ آ گیا ہے۔ نبی کی مخالفت کر کے تم کامیاب ہونا چاہتے تھے، اب بھی توبہ کر لو تو پچھلے سارے معاف کر دیں گے۔ وہ تو کریم اللہ ہے کہ اب بھی توبہ کر لو۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم نے پھر یہ کیا تو ہم بھی پھر دوبارہ ذلیل کریں گے، دوبارہ ذلیل۔ وہ مکے والے کہتے تھے یہ ہو کیسے گیا؟ وہ ہمارے سردار ایسے تھے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک لشکر کے لیے کافی تھا، کیسے ہو گیا کہ بس کچھ نہ پوچھو، اللہ کے سامنے تو سب کچھ ختم ہے۔ اس لیے اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کو کامیاب فرمایا کہ اگر تم پھر آئندہ ایسے کرو گے ہم بھی پھر تمہیں ذلیل کریں گے۔ ولن، انہوں نے کہا ہم بڑی فوج لے کر آئیں گے کہ ولن تغنی عنکم فئتکم من اللہ شیئا، تمہاری فوجیں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ سمجھ کر آنا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حالات کے ساتھ اعمال کو نہیں بدلنا چاہیے۔ اعمال اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو حالات اللہ خود ٹھیک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن جب وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے کیا کیا، کتنے پتھر مارے، کتنی تکلیف دی۔ جب آپ تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے تو وہ نوجوان آپ کو پکڑ کر اٹھاتے تھے، طائف والے، وہ گئے پھر پتھر مارتے تھے، نکلو یہاں سے۔ جب آپ نے باغ میں پناہ لی تو اس وقت واپسی پر مکے والوں سے کہا مجھے داخلے کے لیے اجازت، پناہ دے دو۔ ابو سفیان رشتہ دار ہے لیکن پناہ نہیں دی، اس نے کہا نہیں دیتا۔ سب سرداروں نے انکار کر دی، ایک سردار تھا جبیر ابن مطعم ابن عدی، اس نے پناہ دی، بس اور کسی نے نہیں۔ سب سردار بھی، مکے والے بھی دشمن اور طائف والے وہ نکال رہے ہیں اور وہ گھسنے نہیں دے رہے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں۔ مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ پھر یہ کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کو تو اس نے ناراض کر دیا، یہ لوگ بھی ضرور اس کے آگے جا کر دشمن بنیں گے۔ اور پھر فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کافی ہے مدد کرنے والا۔ تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کرتے ہیں اور وہ کرنے میں ایسے قادر مطلق ہیں کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کے پال کے یہ بتایا کہ جو فرعون چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس نے کئی دفعہ کہا کہ لگتا ہے یہ بچہ وہی ہے، مارو اس کو پکڑ، پھر اللہ بچا دیتے تھے۔ اس کی داڑھی میں ہیرے جواہرات تھے، ان کو پکڑ کے وہ تھپڑ مارا، وہ کہا یہ وہی بچہ ہے۔ نہیں، اس کی بیوی نے کہا کہ تو بے وقوف آدمی ہے، وہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ نہیں بچہ نہیں، بڑا خطرناک ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ جوانی تک اس کے گھر میں رکھ کے دکھایا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہوگا، ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ اس لیے
کوئی نقصان نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ حالات اللہ لاتے ہیں، ضرورتیں حاجتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی پورا کرتے ہیں۔ یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں اللہ کو خوش کروں گا، میں اللہ کو راضی کروں۔ ابراہیم علیہ السلام جو بھی حکم زندگی میں آتا وہ کہتے تھے اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے، میں آپ کا حکم پورا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے، بس یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ مسلمان کیوں نہیں کہتا کہ بیٹے کو ذبح کرو؟ ایک دفعہ بھی نہیں کہا، کیوں؟ ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ بیٹے کو یوں تو کہا یا بنیا، او میرے دل کے ٹکڑے، اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کا۔ اس نے بھی کہا کہ کر دو، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ پورے زور سے چھری چلائی، او میرے دل کے ٹکڑے۔ ایک ہی بیٹا بڑھاپے میں، اور اس کے گلے پہ چھری چلانا اپنے پہ چلانے سے زیادہ مشکل تھا، لیکن حکم پورا کروں گا۔ مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن حالات ایسے ہیں، مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، بات پوری ہو گئی، بس میں نے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے میری نوکری بھی چلی جائے، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے۔ اس بڑے اللہ کا حکم ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ بڑی قدرت والا ہے، قوت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے جس کو چاہے قوت اور غلبہ دے دے۔ اس لیے اللہ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے کر کے دکھایا۔ وہ صحابہ تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو ساری دنیا پر غالب کر دیا۔ تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اس اللہ کو راضی کر لو۔ پہلے یہ یقین بنانا، دعوت دے کر یقین بنانا، آخرت پر غیبیات جتنی بھی ہیں ان کے مذاکرے کرنا، ان کے تذکرے کرنا، تاکہ ہمارے دل میں اتر جائے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایک وقت آئے گا جب اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ آپ ہیں یا میں ہوں، باقی سب کی روح جبرائیل کی روح نکال لی، سب کی روح نکال لی، کہیں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس پروردگار کی، اس اکیلے اللہ کی جو بڑا زبردست۔ کہ اس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جیسے آدمی کاغذ کو لپیٹتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایک آسمان کی موٹائی 500 سال، 7 آسمانوں کو ایک ہاتھ میں اور 7 زمین، اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کو فرمائیں گے جمعناکم والاولین، تم سب کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری تک سب کو جمع کیا ہے، تم سارے مل کر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ نبی بھی کانپیں، کہیں گے اللہ معاف کر دیں، اللہ میری بخشش میں، نفسی نفسی، کسی اور کا سوال نہیں کرتا، میری بخشش، رشتے بھی نہیں ہل سکتے۔ تم دنیا میں ٹیڑے چلتے تھے، ہم کچھ نہیں کہتے تھے، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ گھاٹیاں تم پر آنے والی ہیں، ڈرو اس اللہ کے غصے سے، اس کو ناراض نہ کرنا۔ اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اور جب سور پھونکیں گے تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بیٹے کو ایسے بھول جائے گی کہ پوچھے گی بھی نہیں کہ مر گیا یا زندہ ہے۔ دنیا ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، پوچھے گی بھی نہیں۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی پوری دنیا میں اپنا اپنا حمل گرا دے گی، خوف کے مارے وقت سے پہلے، چوتھے مہینے میں، 5ویں مہینے میں، 6ٹھے مہینے میں حمل گر جائیں گے۔ لوگ تم سمجھو گے کہ آج ساری دنیا نشے میں ہے، کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، اس دن اللہ کا غصہ بڑا سخت ہوگا۔ لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، ہماری سفارش کرو، سورج اتنا قریب ہے، کچھ کرو نا، ہمیں جہنم میں پھینک دو لیکن یہاں سے نکالو، ایسی سخت جگہ ہوگی۔ نبیوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس کوئی نہیں جائے گا، یہ تو خود ہی لٹکے ہوئے ہوں گے۔ نبیوں کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے ایک دعا مانگی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اللہ ناراض ہو گئے تھے، کیوں مانگی ہے؟ میں سفارش نہیں کر سکتا، میری جرت نہیں، جاؤ
ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے نفسی نفسی، میں آج کسی کی سفارش نہیں کرتا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس سارے لوگ مل کر جائیں گے کہ سفارش کرو، ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں کر سکتا، پتہ بتا سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے دربار میں جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ ایک ہی آدمی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، اس دن پتہ چلے گا کہ ان کی کیا شان ہے۔ سب لوگ آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہماری سفارش کیجئے، کہ اچھا ٹھیک ہے میں ہی سفارش کروں۔ ایسے سفارش نہیں، جا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں، بہت لمبا سجدہ ہو، اللہ کی تعریفیں کریں، وہ تعریف جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سل تعطیٰ، جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ ان کی سفارش پر حساب کتاب شروع ہو، اور حساب کتاب ہی نہیں شروع ہو رہا تھا۔ یہ گھاٹیاں آنے والی ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے، ہم میں سے ہر آدمی نے اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہونا ہے کہ حضور نے فرمایا لیس بینک و بین اللہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں ترجمان نہیں ہوگا، وہاں ہر آدمی کو خود عربی آ جائے، خود پوچھیں گے کیا کر کے آئے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لو۔ ہم نے اللہ کے سامنے ایسے پیش ہونا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہو۔ تو اس لیے حالات اللہ بھیجتے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اعمال ٹھیک ہوں گے اللہ حالات ٹھیک کر دیں، حالات کو ٹھیک کر دیں۔ شروع میں کچھ حالات آتے ہیں لیکن وہ اللہ دیکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، جیسے بھی حالات آئیں جمنا ہے، ایسا نہیں ہے اس آدمی پر اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ جو حالات اچھے ہوں تو جڑا رہے، حالات خراب ہوں تو نہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اچھے حالات آئیں تب بھی، برے حالات آئیں تب بھی وہ ہمارا رب ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیٹے کی جان نکل رہی تھی، آپ کا چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، اور آپ فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں حق ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے دل غمگین ہے لیکن ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ غم تو ہوتا ہی ہے، انسان ہے، تو اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی، اس کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، لیکن کوشش پوری اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاموں میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن پہلے یقین بنانا اور پھر اپنے اعمال کو اس یقین کے ساتھ تعلق ہے نماز کا۔ کام اللہ بناتے ہیں تو پھر اللہ سے کیسے کام بنوائیں گے؟ نماز کے ذریعے سے بنوائیں گے، نماز پڑھ کر اللہ سے لے لیں۔ اذا حسبه امر فزع الى الصلاة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً نماز، کوئی بھی مشکل پیش آئے، فاقہ آ گیا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، ہر چیز میں نماز۔ بدر کی رات میں نماز، اتنی لمبی نماز، آنسوؤں سے سینہ تر ہو گیا، سجدے میں کہ وہ زمین تر ہو گئی، رو رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ مدد فرما۔ حضرت ابوبکر آ کے چمٹ گئے، کہ اللہ کے رسول بس کرو، اب اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ ساری رات روتے رہے کہ وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو رو کر راضی کرنا ہے۔ اعمال، بیت المقدس ابھی فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے دونوں طرف عورتیں کھڑی کر دی، کافروں نے سازش کی، امیر نے دیکھ کر کہہ دیا کہ کوئی آدمی اپنی نظر اوپر نہ اٹھائے، کوئی ساتھی بھی اپنی نظر اوپر نہ اٹھائے، ماننے والے تھے۔ جب اپنے علاقے میں گئے، کسی نے ان سے پوچھا کہ وہاں کے گھر کتنے اونچے تھے، ان کا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، جب تک وہاں رہے امیر نے کہا تھا کہ اوپر نہیں دیکھنا، دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں گھر بھی نہیں دیکھے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا،
اس کے جو جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں لگنا، اللہ سے مانگنا، اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ سمندر میں خشک راستے بنا دیے، بوڑھی عورت کو حاملہ کر دیا، بغیر خامن کے بچہ دے دیا، اور ایوب علیہ السلام کو پانی کا یہ پانی نکال کر اپنے اوپر ڈال لو، ٹھیک کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھا دیا، مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھا دیا، مچھلی کے پیٹ میں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان کو بیان کرنا تاکہ ہمارا یقین بھی صحیح ہو، اپنی نمازوں پر محنت کرنا، اخلاق پر محنت کرنا، ان چیزوں پر جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو قرآن کے برابر کر لیا، جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں ان سے آپ خوش ہوتے تھے، جن سے آپ اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے آپ بھی ناراض ہوتے۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ اخلاق پر محنت، ان سارے، اور پھر یہ ہماری زندگی کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی ساری صلاحیتیں اس پر لگا دی، بہت زور لگایا انہوں نے، بہت زور لگایا کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ سَالِفَتِي، یہ دین زندہ ہو جائے گا، یہ میری گردن کٹ کے جدا ہو جائے گی، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ جیسے تم سورج میں سے آگ کا ایک شعلہ نکال کر نہیں لا سکتے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی لا کر رکھ دو، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے رب کا حکم ہے، میں موت تک دعوت دوں، دعوت اللہ کا حکم پورا کروں۔ خلافت اسی کو کہتے تھے، جان دینی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ سب کہ حکم پر جان دے دی، چاہے کچھ بھی ہو، حالات کو نہیں دیکھتے تھے، حالات کو نہیں دیکھتے تھے، حالات کو نہیں دیکھنا، حکم پورا کرنا ہے، چاہے جان بھی چلی جائے، جان بھی چلی گئی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ صحابی حضور کا پیغام پہنچایا، انہوں نے پیچھے سے اس بادشاہ نے اشارہ کیا، نیزہ مارا، دوسری طرف سے نکل گیا، اور آخری جملہ کیا کہا تھا زندگی کا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے حضور کا حکم پورا کر دیا، جان نکل گئی کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مرنا تو ہے ہی ہے، کوئی بات، میں کامیاب ہو گیا۔ آگے ہمیشہ ہمیشہ حالات تو مرنے کے بعد، زندگی تو اصل مرنے کے بعد والی ہے، وہاں کی زندگی، وہ زندگی کامیابی والی بن گئی، تو اس لیے محنت کرنا، اس اللہ جل شانہ کرتے ہیں، عمل پر حالات کو بناتے ہیں، حالات کو دیکھ کر ہم نہیں چلیں گے، جیسے بھی حالات آئیں ہم حکم کو دیکھ کر چلیں گے، حکم کو دیکھ کر چلیں گے تو اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیں گے، حالات کو ٹھیک کر دیں گے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور ساری دنیا میں جانا ہے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام ہمارے ذمے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان، طاقت اور قدرت اور کبریائی کے ساتھ ہیں، اس کے وعدے بھی حق ہیں۔ اگر آج بھی ہم وہ کامیابی کے جتنے سامان صحابہ کے پاس تھے ہمارے پاس بھی ہیں، اگر ہم بھی وہ اعمال، وہی یقین، اسی کے ساتھ وہی نماز ہے، وہی قرآن ہے، وہی دعوت والا کام ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، اگر اس کو اسی صحیح یقین کے ساتھ کریں تو اللہ کی مدد آج بھی وہ ہوگی جو بدر میں ہوئی۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، نمک کی تاثیر نہیں بدلی، اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اللہ کے وعدے یقیناً سچے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے۔ ان کے سامان، اے امریکہ، چین، روس، جاپان والوں، ہمیں تمہارے سامانوں کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری حکومتیں تمہیں مبارک ہوں، تمہارے سامان تمہیں مبارک ہوں، بس تم کلمہ پڑھ لو، جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ، اور جو مسلمان ہیں وہ پورے دین پر آ جائیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے
جائیں اور مسلمان حضور والی محنت کو اپنی محنت بنا لے، آپ والے مقصد کو اپنا مقصد بنا لے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو سب سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، پوری دنیا میں جائیں گے۔ اپنی جیب کو نہیں دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر ہو۔ اپنے جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو، اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، تو اس کے لیے ہر سال 3 چلے کون لگائے گا؟ اس کے لیے فرمائے ماشاءاللہ، اور نقد ساتھی ہر سال 3 چلے لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ تو تشریف رکھیں۔ جو ساتھی وقت بڑھانے کے لیے تیار ہوں کہ تھوڑے وقت کے لیے آئے تھے، اب ہم 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے، 4 مہینے پورے کر کے جائیں، یقین سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات عالی پر یقین بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جمعے کی رات ہے، ہاں جمعے کی رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے۔ ایک سیکنڈ ویسے تو ہماری زندگی کا قیمتی ہے، اور جمعے کی رات کو اللہ جل شانہ سے مانگنا، اللہ سے مانگ لو، وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار۔ اخیر رات میں خاص طور پر اعلان ہوتا ہے کوئی لینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، کوئی لینے والا، اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رات کو تہجد کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، اور ساتھیوں سے نئے کوئی شب جمعہ کے لیے آیا، کوئی کس طرح، کوئی فیکٹری والا، کوئی کیسا، کوئی ساتھی کو ملنے آیا ہے، نئے ساتھیوں کو دعوت دے کر جس سطح پر ہے اس سے آگے کے لیے تیار کریں گے۔ ہر ایک کو جو کم وقت ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے اس کو 4 ماہ کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔